جی آج ہم بات کریں گے ہندوستان کے وزیر اعظم نریندر مودی کے دورہ فرانس کے حوالے سے۔ نریندر مودی کل کسی بھی وقت پیرس جو ہے پہنچ جائیں گے اور یہاں پہ 2 روزہ قیام کریں گے۔ یہاں پر ایک بہت اہم تقریب ہونے جا رہی ہے 14 جولائی کے حوالے سے۔ اس کو بستیل ڈے کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، یہ یوم انقلاب کے حوالے سے ہے۔ اس دن یہاں پر جشن کا سماں ہوتا ہے فرانس بھر میں۔ پیرس کے جو اہم شاہراہ شانزلیزے، یہاں پر فوجی پریڈ کی جاتی ہے۔ یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ آتش بازی ہوتی ہے اور یہاں پر عالمی جو رہنما ہیں وہ اس میں شریک ہوتے ہیں۔ فرانس کے حوالے سے یہ دن انتہائی اہمیت کا حامل ہے، اور اس دن کے موقع پر جو ہندوستانی وزیر اعظم نریندر مودی کو ایز اے چیف گیسٹ بلانا بھی بہت سے اہم سوالات جنم لیتا ہے۔ دیکھیں، ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس ٹائم جو یورپ جو ہے وہ رشیا اور یوکرین کی جنگ کے وجہ سے کافی متاثر دکھائی دیتے ہیں، اور اس کے حوالے سے جو انڈیا حکومت کی سرکار کی پالیسی ہے وہ یورپین پالیسی کے متصادم ہے۔ تو اس سے ہمیں کم از کم ایک سبق یہ ملتا ہے کہ اگر آپ کے معاشی تعلقات کسی بھی ملک کے ساتھ مضبوط ہو تو اس کے بعد اگر آپ ان سے کسی چیز پر اختلاف بھی کر سکتے ہیں تو وہ اس کو اتنا سیریس نہیں لیتے۔ جیسے کہ یوکرین کو لے کے، یوکرین کے معاملے کو دیکھ کر ہم دیکھتے ہیں کہ یورپ کے بہت سے ممالک جو ہندوستان کی جو پالیسی ہے اس حوالے سے خوش نہیں ہیں، لیکن اس کے باوجود ہم دیکھتے ہیں کہ یورپ کا ایک انتہائی سب سے اہم ملک فرانس کا قومی دن ہوتا ہے، اور اس میں جو ایز اے چیف گیسٹ ہوتا ہے، مہمانی خصوصی ہوتا ہے، وہ انڈین جو وزیر اعظم نریندر مودی کو بلایا جاتا ہے۔ تو اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ان دونوں ممالک کے درمیان جو معاشی تعلقات ہیں وہ انتہائی اہم ہیں، اور اسی بنیاد پر ہم دیکھ سکتے ہیں کہ ان کو نہ صرف یہ ہے کہ ایز اے چیف گیسٹ بلایا جاتا ہے، بلکہ جو پروٹوکول ان کو دیا جا رہا ہے، جتنا ہم دیکھ رہے ہیں کہ یورپین میڈیا میں اس کے حوالے سے خبریں آ رہی ہیں، تو اس چیز کو بہت اہم کر کے بیان کیا جا رہا ہے۔ اور اس کی بنیادی جو وجہ ہے وہ ان دونوں ممالک کے درمیان جو کاروباری شراکت داری ہے وہ ہے ان دونوں ممالک کے جو کاروباری انٹرسٹ ہے، اور یہی وہ چیزیں ہوتی ہیں جو دو ممالک کے تعلقات کو آپس میں جوڑے رکھتی ہے۔ اس سے پہلے بھی جو ہے 2009 میں ڈاکٹر منموہن سنگھ نے جو ہے یہ باسٹیل ڈے میں ایز اے مہمانی خصوصی شرکت کی تھی، اور نریندر مودی یہ دوسرے وزیر اعظم ہوں گے جو کہ فرانس کے قومی دن کے موقع پر یہ مہمانی خصوصی کے طور پر شرکت کریں گے، اور اس میں انڈین افواج کے خصوصی دستے بھی پہنچ گئے ہیں، اور وہ بھی اس فوجی پریڈ میں شرکت کریں گے۔ اس کے علاوہ بہت سے جو ہندوستانی کمپنیاں ہیں، کاروباری کمپنیاں ہیں، وہ بھی یہاں پہ پہنچ گئی ہیں، اور یہاں پر بہت سے معاہدے بھی جو ہے فرانس اور انڈیا کے درمیان وہ ہونے جا رہے ہیں۔ اس کے علاوہ لوور میوزیم جو ہے وہ دنیا کا سب سے زیادہ دیکھا جانے والا میوزیم ہے۔ وہاں پر ایمینوئل میکرون نے مودی کے اعزاز میں کھانے کی دعوت دی ہے، جس میں تقریباً 200 سے اہم عالمی رہنما شرکت کریں گے، اور یہ جو کھانے کی دعوت ہے اس کے جو مہمانی خصوصی ہوں گے وہ بھی نریندر مودی ہی ہوں گے۔ اس کے علاوہ نریندر مودی یہاں پر ریور سین کے درمیان کے پاس یہاں پہ ایک کمیونٹی کے ساتھ جو ہے وہ خطاب بھی کریں گے، جس میں انڈین کاروباری افراد سمیت وہ لوگ جو کہ فرانسیسی لوگ ہیں اور جو انڈیا میں کاروبار کر رہے ہیں اس میں وہ لوگ بھی شریک ہوں گے، اور انڈیا اور فرانس کے درمیان تعلقات کے حوالے سے اور انڈین کمیونٹی کو اپنے خطاب میں ان تمام معاملات سے آگاہ کریں گے جو فرانس کے ساتھ ان کے طے پائے یا جو معاہدے طے پائے۔ اس میں آپ کو بتا دیں کہ اس دورے میں زیادہ تر جو ہے اسٹریٹجک تعاون کے ساتھ ثقافتی تبادلے، خلائی، سائنسی ترقی، تعلیمی اصول اور اقتصادی جیسے تعاون جیسے شعبوں میں جو ہے معاہدے ہونے جا رہے ہیں۔ ہندوستان اور فرانس کے درمیان جو دو طرفہ تجارت ہے وہ 10 سے 12 ملین ڈالر کے قریب ہے، جس میں 1000 سے زائد فرانسیسی کمپنیاں ہیں جن کا کاروبار
20 بلین سے زیادہ ہے، جبکہ 210 ہندوستانی کمپنیاں جو 1 بلین یورو کے سرمایہ کاری کے ساتھ کام کر رہی ہے۔ اس کے علاوہ جو ہندوستان فرانس سے رافیل جنگی طیارے خرید رہا ہے، ایئر بس کو بھی ایک بہت بڑا آرڈر دیا گیا، اور آج کل کے دور میں کسی بھی ملک کے تعلقات کی مضبوطی کو دیکھیں تو یہ دیکھا جاتا ہے کہ ان کے کاروباری تعلقات کتنے ہیں، ان کا کاروباری حجم کتنا زیادہ ہے۔ ہم نے دیکھا ہے کہ یہی معاشی مفادات تھے جو دونوں ممالک کو ایک دوسرے کے ساتھ جوڑے رکھے ہوئے ہیں، اور اسی وجہ سے ہم دیکھ سکتے ہیں کہ فرانس نے ہر موقع پر جو ہندوستان کا ساتھ دیا ہے، جب جوہری دھماکے کیے تھے فرانس نے انڈیا نے پہلی دفعہ، تو اس میں ہم نے دیکھا کہ دنیا بھر میں جو ممالک تھے انہوں نے پاکستان پر بھی اور انڈیا کے اوپر بھی پابندیاں لگائی تھی، لیکن فرانس واحد ملک تھا جنہوں نے انڈیا پر کوئی پابندی نہیں لگائی تھی، بلکہ انہوں نے جو جوہری کلب ہے اس میں ان کی شرکت کو ہموار کرنے کے لیے بڑی لابنگ بھی کی تھی، اور ہر جگہ پہ ان کے لیے ایک اچھے وکیل کے طور پر اقوام متحدہ میں اور یورپین پارلیمنٹ میں ان کے لیے انڈیا کے لیے آواز اٹھاتے رہے، اور یہ وہ معاشی مفادات تھے جس کی وجہ سے ہم نے دیکھا کہ انڈیا اور جو بھارت اور جو فرانس ہے یہ ایک دوسرے کے ساتھ روز بروز قریب ہوتے جا رہے ہیں۔ اس کے علاوہ بھی جو ہے فرانسیسی صدر جو ایمانوئل میکرون ہیں، ان کے جو سفارتی مشیر ہے ایمانوئل بون، اس نے بھی یہ پچھلی جمعرات کو قومی سلامتی کے مشیر SSA اجیت ڈول کے ساتھ وزیر اعظم جو نریندر مودی کے جو دورہ ہے اس کے حوالے سے انہوں نے ان کے ساتھ تفصیلی ملاقات کی ہے، اور ان کے ساتھ جو دورے میں جو معاہدے ہوں گے اس کو حتمی شکل دینے کے لیے تقریباً بات چیت کی ہے۔ اور اس میں جب انہوں نے بات کی ہے کہ اس میں ہم دفاع، توانائی، خلائی ٹیکنالوجی، نئی ٹیکنالوجی اور فرانس ہندوستان اسٹریٹجک پارٹنرشپ کے لیے ہم جو ایک ایجنڈے ہے اس کے اوپر کام کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ بھی جو ہے وزارت دفاع نے پچھلے دنوں جو ہے فرانس سے 26 مزید رافیل لڑاکا طیارے اور 3 اسکارپین آبدوزیں خریدنے کی بھی اجازت دی ہے، اور اس سودے پر جو اخراجات کا تخمینہ لگایا جا رہا ہے وہ ظاہر کرتا ہے کہ اس کی مالیت 900 بلین روپے سے زیادہ ہے، تاہم حتمی لاگت فرانسیسی حکام سے بات چیت کے بعد ہی واضح کی جائے گی، اور امید یہی ہے کہ اس دورے میں اس معاہدے کو پایۂ تکمیل پہنچا دیا جائے گا۔ تو یہ دیکھیں کہ یہ وہ تمام معاہدے ہیں کہ جو فرانس اور انڈین سرکار کے درمیان ہونے جا رہے ہیں، اور اسی کی بنیاد پہ دیکھتے ہیں کہ فرانس اور انڈیا کے تعلقات میں پچھلے کئی سالوں سے، دہائیوں سے بہتری آئی ہے، اور اسی کی بنیاد پہ ہم دیکھتے ہیں کہ جو اسی تعلقات کو لے کر پاکستان کے بھی بہت سے تحفظات ہیں۔ جب ہم نے دیکھا کہ جب بھارت سرکار نے کہا کہ انہوں نے آزاد کشمیر کے کچھ علاقوں پہ جو اسٹرائک کیا ہے ہوائی جہاز کے ذریعے، تو اس پر ہم نے دیکھا کہ فرانس واحد ملک تھا جس نے انڈیا کے اس جارحیت کے اوپر جو ہے اس کو سپورٹ کیا تھا، اور بہت سے ایسے مواقع پہ جہاں پہ فرانس وہاں پہ کھڑا تھا جو انڈیا کے جو پوائنٹ آف ویو کے ساتھ تھا۔ جب اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ جب پاکستان اور انڈیا کے تعلقات میں کبھی بھی کوئی مسائل آئے تو ہمیشہ ہم نے فرانس کو انڈیا کے ساتھ کھڑے پایا، اور اس کی جو وجہ تھی وہ معاشی تعلقات تھے، جس کی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ پچھلے کئی سالوں میں ہمارے پاکستان اور انڈیا کے تعلقاتوں میں بھی بہت سرمری آئی ہے، اور حتیٰ کہ نوبت اس حد تک پہنچ گئی تھی کہ پچھلے کچھ عرصے میں 2 سال سے زائد عرصے میں پاکستان کا یہاں پہ فرانس میں سفیر بھی نہیں تھا، اور جو پاکستانی حکام ہیں وہ یہی کہتے تھے جو دبے پاؤں میں کہ فرانس ہر موقع پر غیر اخلاقی طور پر جو ہے ہندوستان کی جو حمایت کرتا ہے اور پاکستان کی مخالفت کرتا ہے بین الاقوامی فورم پر، جس کی وجہ سے فرانس اور پاکستان کے تعلقات کشیدہ ہیں۔ اور اس کی جو بنیادی وجہ تھی وہ یہ تھی کہ اس وقت فرانس اور ہندوستان کا جو تعلقاتی حجم ہے، کاروباری حجم ہے، چاہے وہ فوجی شعبے میں آپ لے لیں، دفاعی شعبے میں لیں یا کاروباری شعبے میں لیں، وہ بہت بڑا ہے، اور ہم دیکھ سکتے ہیں کہ جو بھارت نے ایئر بس کو جتنے بڑے آرڈر دیے ہیں، اس کے علاوہ رافیل جو خریدا ہیں، تو یہ بہت بڑے پروجیکٹ تھے، اور دونوں ممالک کے جو کاروباری جو حجم ہے اسی کی وجہ سے ہم
ہم دیکھتے ہیں کہ جو تعلقات ہے یہ مضبوط سے مضبوط تر ہوتے رہیں. آج کل کے دور میں جو معاشی تعلقات ہوتے ہیں یہی اصل تعلقات ہوتے ہیں اور اسی کی بنیاد پر جو قومیں ایک دوسرے کے ساتھ جڑی ہوتی ہے. تو اس دورے کو بھی جو ہے مودی کے اس دورے کی بھی بہت زیادہ اہمیت ہے ان حالات میں جب ہندوستان جو ہے وہ یوکرین کے حوالے سے یورپ کے خلاف جا رہا ہے. لیکن اس کے بعد بھی ہم دیکھ سکتے ہیں کہ یورپ کا ایک اہم ملک جو یورپین پارلیمنٹ میں فیصلہ سازی کے حوالے سے ایک اہم کردار ادا کرتا ہے, جو یو کے یورپین یونین سے نکلنے کے بعد واحد جو ہے وہ نیوکلر پاور ہے اور اقوام متحدہ کے جو مستقل ارکان میں سے, تو اس کی طرف سے اپنے قومی دن پہ جو بھارتی وزیر اعظم کو ایز اے چیف گیسٹ بلانا یہ ایک بہت بڑی بات ہے. اور اس سے یہی لگتا ہے کہ آپ کے جو معاشی مفادات ہوتے ہیں یہی دونوں ممالک کو جوڑے رکھتی ہے اور اس سے پاکستان کو بھی سیکھنا چاہیے.